بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں۔ سب سے افضل تسبیح جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ تسبیح صرف وہ بندہ پڑھ سکتا ہے جس پر اللہ کریم کی خصوصی رحمت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسبیح عظیم ترین سعادتوں میں سے ہے اور اللہ کا ذکر ہر چیز سے افضل ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی جیسی ہے، بلکہ ذکر کرنے والوں کا مقام اتنی بلندی تک پہنچ جاتا ہے کہ رب اپنے فرشتوں میں ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ تو مومن کی زندگی میں اس کا سب سے بہترین کام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ جو شخص صبح و شام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سچا ذکر کرنے والا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ تسبیح اس کے لیے الگ ہی رحمت اور فضل کے دروازے کھلوا دیتی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھو، میں تمہیں اتنا رزق دوں گا جو تمہاری سوچوں سے بڑھ کر ہوگا، تمہارے لیے ہر مشکل، تنگی، ہر اندھیرے سے نکلنے کا راستہ پیدا کروں گا۔ تو اللہ کی وہ لاڈلی تسبیح جس میں تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے، چاہے پریشانیاں دنیا کی ہوں یا آخرت کے حوالے سے ہوں، فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوانی ہے۔ اور یہ بہت ہی آسان سی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح استغفار کی تسبیح ہے۔ استغفر اللہ چھوٹی سی تسبیح کا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ جملہ، یہ لفظ اللہ کو اپنے بندے کے منہ سے بے حد پسند ہے۔ جو شخص استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت اچھی حالت اس شخص کی جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے کسی بھی دن اللہ کے حضور کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر میں استغفار خوب لکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو وہ سب کچھ بخش دیا جو نامہ اعمال کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ انسان میں شر کی طاقتیں دو ہیں، ایک انسانی نفس، یہ اندرونی، اور دوسرا شیطان، یہ بیرونی طاقت ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام کی جماعت معصوم ہوتی ہے، یہ معزز گھرانے کے افراد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا بطور خاص انتخاب فرماتا ہے۔ یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے، انبیاء کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ وہ ان دونوں شر کی طاقتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں جو نفس عطا کیا جاتا ہے وہ نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے، جس میں طبعی طور پر ہر گناہ اور معصیت سے نفرت ہوتی ہے، اور خالص عبادت اور رضا اس نفس میں مجتمع ہوتی ہے، اور شیطان کے تسلط اور غلبہ سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا ہر قول اور فعل نفسانی خواہش اور شیطانی تسلط سے پاک ہوتا ہے۔ توبہ استغفار کی فضیلت۔ جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ رحیم انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ
اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور جنت میں داخلے سے نوازے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا اور شیطان نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی اور وہ زندہ رہیں گی، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پریشانیوں سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے کہ اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ پاک اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، تب بھی استغفار کرتے رہیں۔ اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں ہمارا خیال بھی نہیں ہوگا، غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام گناہوں سے معصوم تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو پہلے 3 مرتبہ استغفار کرتے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور نمازوں کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار کرتے، اس سے مقصود ہمیں استغفار اور توبہ کی ترغیب دلانا تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ معصوم اور تمام مخلوقات سے افضل ہیں، پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 70 بار توبہ استغفار کی تو امت کے گناہ گاروں کو بطریق اولا استغفار توبہ بہت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اب استغفار کن کلمات یعنی کن الفاظ سے کرنے چاہیے، اس کے لیے احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ جس بندے کو جو یاد ہوں وہ کلمات استغفار کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک کلمہ استغفار کا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہے، اسے پڑھتے رہنا ہے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے توبہ ہو گیا، گناہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔
اگر انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مومن یعنی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ کالا نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کے معنی ہے کہ گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنا، اور توبہ کی حقیقت ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لینا، یا زبان سے گناہ نہ کرنے کا عہد استغفار ہے، اور دل سے عہد توبہ استغفار سے بنا ہے، غفر سے بنا ہے۔ بامانی چھپانا، چونکہ استغفار کی برکت سے گناہ ڈھک جاتے ہیں اس لیے اسے استغفار کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ایک آیت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ استغفار کے کثیر فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، جن میں سے 5 فرامین مصطفیٰ ملاحظہ کیجئے۔ بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کرنے سے انسان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جن کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان گناہوں کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے۔ جب انسان بھول جاتا ہے ظاہراً باطناً خشوع و خضوع کا حصول، کیونکہ جب انسان دل سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تب جا کر وہ توبہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، گناہوں سے بچنے اور اطاعت کرنے میں کوتاہی کا اعتراف، کیونکہ جب انسان اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیتا ہے تب وہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرتا ہے اور نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ استغفار دل کی سلامتی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے والا بندہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو جب آپ استغفار کے ساتھ درود پاک کی تسبیح پڑھیں گے تو سوچیں اللہ اس بندے سے کتنا خوش اور راضی ہوگا، اللہ پاک کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو؟ بلکہ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے، اے میرے بندے مانگ، تجھے کیا چاہیے، جو کچھ بھی مانگے گا انشاءاللہ رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے پوری یقین سے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود شریف بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت اور اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود السلام پڑھنے والوں کو عزت بخشش و عزت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی بندہ جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن
انبیاء و صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور اطاعت رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور برے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اطاعت و اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب، اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، اور 10 گناہ اس کے بدلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ درود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک کے فضائل و برکات کیا ہیں؟ تو درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے، درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے، وہ عمل ہے جو آپ کے آئندہ آنے والی زندگی کو بدل دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔